نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دشمن کی بربادی کا وظیفہ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ پر یہ بات عیاں کرتے چلیں کہ اس ویڈیو میں جاری کردہ بیان علم روحانیت کے اصولوں کے آئین مطابق ہے، اس لیے اگر آپ کا مقصد جائز ہے تبھی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور اگر کسی بھی لحاظ سے آپ کا مقصد جائز نہ ہوا تو یاد رکھیں جو فرد کسی کے لیے کنواں کھودنے کی کوشش کرتا ہے وہی فرد اس کنویں میں سب سے پہلے گرتا ہے۔ خیر ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دشمن کی بربادی کا عمل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا روحانی اور دنیاوی احسار مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 عدد نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرنے ہیں، جن کی تفصیل ہم ویڈیو کے آخری حصہ میں بتائیں گے، اور مزید معلومات کے لیے ہم لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ ان نقوش کو حاصل کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاج نفل ادا کرنے کے بعد ایک نقش مبارک کو گلے میں پہن لینا ہے، جبکہ دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ یہ عمل ناظرین دشمن کی بربادی کا وظیفہ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا احسار کمزور ہے تب دشمن دوبارہ پلٹ کر اپنا وار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ دشمن کی بربادی کے وظیفہ میں احسار ایک جامع حیثیت رکھتا ہے۔ اس عمل کے بعد ناظرین، آپ نے بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاج نفل ادا کر کے تنہائی میں آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور حسب محبت درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ ناظرین، دشمن کی بربادی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے اپنا احسار لازمی کرنا ہے۔ یہ احسار لگا کر ناظرین آپ نے اپنے دشمن کو تصور کر لینا ہے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم یا منتقموں کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہاں تک دشمن کی بربادی کا وظیفہ اور اس کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ حسب ضرورت اس عمل کو کچھ دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو صدقہ محمد وآل محمد فیض ضرور حاصل ہوگا۔ ناظرین، اب ہم حسب روایت اس عمل کی وضاحت اور اس کا صحیح طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے آپ سبھی سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے بعد نماز عشاء یا رات کو سوتے وقت تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے، تاکہ کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اگر آپ میل ہیں تو کوشش کریں کہ اچھی اور معیاری خوشبو لگا کر وظیفہ کریں۔ بصورت دیگر آپ نے خوشبو کا استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاج نفل ادا کرنے کے بعد آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مار لینی ہے، اور اس شہادت کی انگلی کو اپنے ارد گرد واضح پھیر لینا ہے۔ یہ عمل ناظرین آپ کے احسار کے لیے ہے، جو کہ اس وظیفہ میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو دل کی دھڑکن والے مقام پر رکھ لینا ہے، اور اپنے دشمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم یا منتقموں کی تلاوت کرنی ہے۔ اس عمل میں ناظرین آپ نے اسم یا منتقموں کی تلاوت تقریباً 1100 بار کرنی ہے۔ یاد رہے 10 منٹ کے اس عمل میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، علم روحانیت کے ماہر استاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل آپ کی توجہ کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ وظائف میں ناکام بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن دوران وظیفہ ان کی توجہ بالکل غافل رہتی ہے۔ جیسے ناظرین دوران نماز فرد کے ذہن میں مختلف قسم کے انتشار انگیز خیالات بنتے ہیں، اس حالت میں ناظرین نہ تو آپ کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو وظیفہ سے صحیح فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آپ نے کم از کم 7 بار یا زیادہ سے زیادہ 11 بار یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے ناظرین حاضری کا یہ عمل ایک بار میں ہی فرد کو فیض دے دیتا ہے اگر فرد کی توجہ کامل رہی، لیکن اگر پہلی بار سے آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو آپ نے کم از کم 11 بار یہ حاضری کا عمل لازمی کرنا ہے۔
ناظرین، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو نقش نادیلی کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دشمن کی بربادی کے وظیفہ میں نقش نادیلی شریف کا کیا رول ہے۔ ناظرین، زمانہ جانتا ہے کہ نقش نادیلی شرپسند دشمن کے سر پر ایک ننگی تلوار کا کام کرتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کے دشمن پر آپ کی روحانی ہیبت بیٹھ جاتی ہے اور اسی نقش کی بدولت آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، دشمن کے خوف سے نجات ملتی ہے، فوبیا اور ہسٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے اور برے تویزات سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس نقش مبارک کا روحانی فیض یہ ہے کہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ تا زندگی ایک روحانی احسار میں رہتے ہیں، جس کی برکت سے آپ کا دشمن کبھی بھی پلٹ کر وار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نقش مبارک کو ناظرین سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے یا پھر خود تحریر کرنے کے لیے ہم ایک لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ اس لنک کو وزٹ کرتے ہوئے نقش نادیلی خود بھی تحریر کر سکتے ہیں اور حسب سہولت سلسلہ سے بھی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک آج کا روحانی پروگرام مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو دشمن کی بربادی کا وظیفہ اور روحانی احسار کا نقش نادیلی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل فراہم کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آپ کو حصول علم کے لیے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی علمی اور روحانی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔